اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221 نمبر کی آیت کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے شروع میں آپ سمجھ لیں کہ اس کا ٹاپک کیا ہے۔ اس کا ٹاپک ہے نکاح، اور اس کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ آئیڈیالوجی کی بات کرتا ہے۔ وائف اور ہسبینڈ، اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا ہی گہرا ہوتا ہے۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی سیم ہو۔ اگر ہسبینڈ اور وائف کی آئیڈیالوجی سیم نہ ہو تو اس سے ان کے اندر مطابقت، ذہنی مطابقت نہیں رہتی، جس سے گھر جو ہے وہ اس میں گھریلو ناچاکی ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں۔ اگر بچے ہوں تو ماحول خراب ہو سکتا ہے، بچوں کے اوپر برا اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ ہو اس کی جو بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ ایک ہاؤس یا ہوم ہوتا ہے۔ بیسک یونٹ ہوم ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی جو چیز ہے وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، ان کا تعلق ہے۔ تو اس سے پھر آگے معاشرہ بنتا ہے سارا، ان سے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، اس طرح معاشرہ بنتا ہے۔ تو اس میں قرآن کریم جو بنیادی جس چیز کو اہمیت دیتا ہے وہ ہے آئیڈیالوجی۔ آئیڈیالوجی سیم ہو تو پھر یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آئیڈیالوجی ہسبینڈ کی اور ہو، وائف کی اور ہو، تو اس سے گھر کے اندر جھگڑے کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ شروع میں یہ بات سمجھ لیں تاکہ آگے جب ہم بات کو اس آیت کو جب انٹرپریٹیشن کریں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ شروع میں یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی آیت کیا کہتی ہے۔ یہ شروع ہو رہی ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ یہاں پر مومن مردوں سے خطاب ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے کر آئیں۔ یہ مشرک کون ہوتے ہیں؟ جو شرک کرتے ہیں۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر خالص کتاب اللہ امپلیمنٹ نہ ہو، خالص کتاب اللہ کے ساتھ انسانوں کی لکھی ہوئی وہ مذہب کی کتابیں ان کو بھی قانون بنا کر رائج کیا جائے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اب سمجھ آئی مشرک کون ہوتا ہے؟ یہ چیز کلیئر کر لیں کہ مشرک قرآن کس کو کہتا ہے۔ اس سے بہت سارے آپ الجھنوں سے بچ جائیں گے۔ جیسے یہ آیت ہے، اس آیت کے اوپر آپ مذہبی لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہر فرقہ دوسرے فرقے کو مشرک کہہ کے کہے گا کہ اس فرقے کی عورت کے ساتھ یا اس فرقے کے مرد کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن کریم بڑی بلند لیول کے اوپر بات کرتا ہے۔ تو اسٹیٹ کے اندر جو لوگ بھی خالص کتاب اللہ کو، اللہ کا قانون نہ مانیں، اپنی زندگی کتاب اللہ کے علاوہ انسانوں کے بنائے ہوئے جو مذاہب ہیں، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو بھی قانون کا درجہ دیں، مذہبی قانون کو مقدس سمجھ کر اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو یہ لوگ مشرک ہیں۔ اب سمجھ آئی کیا چیز ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے، مشرک کون ہوتے ہیں؟ تو یہ چیز کہہ رہا ہے یہاں پر، تو یہ چیز سمجھ لیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مومن مردوں سے کہ تم مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی ایک اللہ کی کتاب کو قانون کی حیثیت نہ دینے اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاریں، اس کے مطابق اپنی آئیڈیالوجی اڈاپٹ نہ کریں، تو ان سے نکاح نہ کرو۔ سمجھ آئی کیا چیز ہوتی ہے شرک؟ یا مشرک کون ہوتے ہیں، یا مشرکات یعنی جو شرک کرنے والی عورتیں کون ہوتی ہیں؟ اور آگے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ مشرک عورت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے ایک مومنہ جو لونڈی ہے وہ بہتر ہے۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ قرآن کریم نے غلامی کا قانون ختم کر دیا تھا، لیکن جب ختم کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ جن مومن لوگوں کے پاس
جو اسلام سے پہلے لونڈیاں تھیں یا غلام بنائے گئے تھے، وہ معاشرے کے اندر جذب کر لیے گئے تھے۔ تو اس میں بہت سارے ایسا ہوا تھا کہ لونڈیوں کو نکاح میں باقاعدہ وہ بیوی کا درجہ مل گیا تھا، اس طرح غلاموں کو بھی آزاد کر دیا گیا تھا۔ یہ چیز ہو چکی تھی، لیکن معاشرے کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ غلام تھا یا وہ لونڈی تھی، اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر اسپیشل ان کی بھی بات کر دی ہے کہ وہ پھر بھی قرآن بتا رہا ہے کہ اگر کوئی عہد جاہلیت سے کوئی غلام تھا یا لونڈی تھی، تو وہ اگر مومن ہو تو وہ آزاد مرد سے بہتر ہے، کیونکہ آئیڈیالوجی کو قرآن کریم پرائرٹی دے رہا ہے۔ بیسک چیز ہی آئیڈیالوجی ہے، تو اس کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ دین کے اندر اب غلام اور لونڈی بنائی جا سکتے ہیں، دین میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت غلام اور لونڈی موجود تھے، پھر قرآن کریم نے ان کو اس چیز سے منع کر دیا، غلام بنانے سے، لونڈیاں رکھنے سے، اور اس طرح ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اور اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ معاشرے میں اس میں جذب ہو گئے، ان سے باقاعدہ وہی ان کو سٹیٹس دے دیا گیا لونڈیوں کو جو بیویوں کا تھا، اسی طرح جو غلام تھے وہ بھی آزاد کر دیے گئے تھے۔ تو یہ معاملہ اس طرح سے ہے، یہ نہیں ہے کہ اب بھی اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ قرآن نے اپنے نزول کے دوران، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے دوران یہ چیزیں بند کر دی تھیں، غلام اور لونڈی کا جو قانون پوری دنیا میں رائج تھا اس کو بند کر دیا تھا، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ تو یہاں پر ایک چیز ہوگی کہ مومنہ لونڈی کی میں نے وضاحت کر دی، مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک عورت یعنی جو مشرک آزاد عورت ہے وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ دیکھیں پہلے مردوں سے خطاب تھا، اب عورتوں سے خطاب ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا انداز کہ یہ مرد اور عورتوں کو برابر مخاطب کرتا ہے۔ یہاں پر پہلے مردوں سے خطاب کیا، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، مردوں سے خطاب ہے۔ اب مومن عورتوں سے خطاب ہے، کہا جا رہا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی تم مومن عورتوں مشرک مردوں سے نکاح کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یعنی یہاں پہ مومن عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر یہ بھی ترجمہ میں جائیں نا تو وہاں پر یہ لکھا ہوگا کہ مومن وہ جو مومن عورتیں ہیں ان کو مشرکین کے نکاح میں نہ دو، یعنی یہ اپنی مرضی سے نکاح ہی نہیں کر سکتی، چونکہ ان کے ہاں ولی کا کانسیپٹ ہے مذہب میں، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے ترجموں کو بدل کر کیا گیا ہے۔ قرآن کے بالکل وہ جو اسلوب ہے، اس کا جو قانون ہے، اس سے بدل کر ترجمے کیے گئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ تم ان کو نکاح کر کے نہ دو، ایسی بات نہیں ہے، بالکل با اختیار ہیں خواتین جو بالغ ہو جاتی ہیں وہ نکاح کر سکتی۔ تو یہ چیز عورتوں سے خطاب کر کے کہی جا رہی ہے کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی تم مومن عورتوں، یعنی مومن عورتوں سے خطاب ہے کہ تم مشرک مردوں سے نکاح کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ خطاب ہو گیا مومن عورتوں سے جو مومنہ ہوتی ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور البتہ یہ بھی خطاب مومن عورتوں سے ہی ہے، جیسے پیچھے مردوں سے ہے اب یہاں عورتوں سے، کہ اور البتہ مومن غلام مشرک وہ جو مشرک مرد ہے ان سے بہتر ہے۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور البتہ مومن غلام جو ہے وہ مشرک مرد سے بہتر ہے، یعنی وہ جو مشرک آزاد مرد ہے وہ اس سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک مرد تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہوں۔ تو دیکھا قرآن کریم نے جس انداز سے مردوں سے بات کی، بالکل اسی انداز سے یہاں عورتوں سے بات کی، تو بات کلیئر ہوگی۔ اب آگے کہہ رہا ہے یہ چیزیں، یہ قانونی حیثیت بیان کر دی ہے۔ اب یہاں پر وارن کر رہا ہے، جو آگے الفاظ آ رہے ہیں، وارن کیا کر رہا ہے، وہی آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، مشرک آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آگ کون سی؟ چولہے والی آگ نہیں۔ آگ کیا ہوتی ہے؟ فساد کی آگ، جھگڑے کی آگ، تنازع،
یہ جو آپس میں مزاج کا اختلاف ہو جاتا ہے، یہ بھی تو آگ ہوتی ہے۔ جب گھر میں شوہر اور بیوی کی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اب یہ کہتے نہیں کہ یہ جھگڑا آگ کی طرح وہ پھیل گیا تو پورا ماحول جو ہے اس سے جھلس جاتا ہے گھر کا، یہ وہ والی آگ ہے، میٹافوریکل لینگویج ہے یہ، تو یہ چولہے والی آگ نہیں ہے۔ جو فساد سے، لڑائی جھگڑے سے، گھر کی نچاکی سے، شوہر اور بیوی کی نچاکی سے جو فتنہ فساد پھیلتا ہے، جو آگ پھیلتی، قرآن اس کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ واللہ یدعو الی الجنت اولئک یدعون الی النار، مشرک آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ دعوت دیتے ہیں، جب تم ان سے شادی کرو گے، یعنی کسی مشرک مرد سے یا کسی مشرک عورت سے شادی کرو گے تو پھر تمہارا گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے گا، کیونکہ تمہارے آئیڈیالوجی کا جب اختلاف سامنے آئے گا تو تمہارا پیار اور محبت وہ ختم ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، گھر کے ماحول میں ایک فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، ایک آگ لگ جاتی ہے ماحول کے اندر، کہتا اس سے بچنا ہے، کیونکہ مشرک جو ہوتے ہیں وہ تو تمہیں فساد کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ بِإِذْنِهِ، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور حفاظت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہوگی، مشرک کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ نار کی طرف، یعنی فساد کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف، جس سے فتنہ پھیلے، چاہے وہ گھریلو ہو یا ملکی سطح کے اوپر ہو، تو یہ چیز ہوگی۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ بِإِذْنِهِ، اللہ جو ہے وہ اپنے حکم کے ذریعے سے تمہیں جنت اور حفاظت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہاں پر جنہ ہوگی اور آگے مغفرہ، حفاظت ہوگی، یہ بخشش نہیں ہے۔ ہم بار بار اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں کہ مغفرت کا ترجمہ وہ بخشش کیا ہوتا، بخشش نہیں، حفاظت۔ جب آپ اللہ کے قوانین کو فالو کریں گے تو اس کے نتیجے میں انسانوں کو حفاظت ملے گی، تو وہ اس کی بات کر رہا ہے، حفاظت بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی۔ جنت وہ نہیں جو ہم نے مذہب کی روح سے سوچی ہوئی ہے، جنت وہ ہوتی ہے جس میں ہسبینڈ اور وائف یہ دونوں ان کی آئیڈیالوجی سیم ہو تو اس سے ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی، جب ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی ان کے درمیان محبت اور پیار زیادہ ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ گھر کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، جنت کا ماحول ہوگا، جو بچے ہوں گے وہ بھی ان کے پیار اور محبت سے ان کی بھی پرورش اچھی ہوگی۔ تو قرآن کریم چونکہ یہ گھر کا نقشہ پیش کر رہا ہے تو یہ گھر کی جنت کی بات ہو رہی ہے، اوورال جو براڈ لیول کی جنت ہے اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سوسائٹی کا یونٹ گھر ہوتا ہے اور اس گھر کی بیس ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو یہ ریلیشن شپ اگر ان کی آئیڈیالوجی سیم ہو تو یہ پھر جنت کا نقشہ پیش کرے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے قانون کے ذریعے سے، اپنے حکم کے ذریعے سے تمہیں جنت اور حفاظت کی طرف بلاتا ہے۔ اور آگے ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اب یہاں پر قرآن کریم مقصد بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن واضح نہیں ہے، قرآن مشکل ہے، مبہم ہے، بات کو پورا سمجھاتا نہیں ہے، تو اس کے لیے روایتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم یہاں پر بھی، پیچھے بھی آ رہا ہے، یہاں بھی کہ واللہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، کہ انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ وَيُبَيِّنُ ہے، واضح طور پر بیان کرنا۔ اور آگے کہتا ہے کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں کہ واضح طور پر اپنے قانون کو، اپنی آیات کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ آگے اس کا مقصد بتا رہا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اگر یہ اللہ وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کرے گا تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یہ پھر نصیحت کیسے حاصل کریں گے؟ اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ہم اپنے بیان کو بڑا واضح کر کے پیش کرتے ہیں، اپنے قانون کو بڑی وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں، تاکہ بات تمہاری سمجھ آ جائے اور تم ان قوانین کو فالو کر کے، ان سے نصیحت حاصل کر کے اپنے گھر کو جنت بنا سکو، اپنے ماحول کو جنت بنا سکو۔ تو یہ ہے جی سوسائٹی کا بنیادی جو بیسک یونٹ گھر، اور گھر کا جو بیسک جو کردار ہیں،
ہسبینڈ اور وائف، قرآن ان کی بات کر رہا ہے، اور اس میں کس چیز کو فوکس کر رہا ہے؟ آئیڈیالوجی کو، اسی چیز کو، آئیڈیالوجی کو پریفرنس دے رہا ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی سیم ہونی چاہیے، یہ کوئی فقہی معاملہ نہیں ہے۔ اگر فقہ کی طرف جائیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ جو سنی ہے وہ سنیوں والا نکاح کریں، اور مرد ہے تو وہ سنی عورت لے کر آئے، اور عورت اگر سنی ہے تو وہ مرد جو ہے وہ سنی مرد سے نکاح کرے۔ اسی طرح دوسرے اہل تشیع ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ جی ہم نے اہل تشیعوں والا نکاح کرنا ہے، اور مرد ہے اہل تشیع تو وہ کہے گا اہل تشیع سے کریں، عورت سے کریں، اور اگر عورت اہل تشیع ہے تو وہ کہیں گے اہل تشیع مرد کے ساتھ شادی کریں۔ تو وہ تو پھر فقہی چیزیں ہوگی، اس سے تو معاشرے کے اندر ڈویژن بن جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا معاشرہ، ان کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ قرآن کریم اسی اختلاف کو تو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو نکاح کا خطبہ ہے قرآن کے اندر نہیں ہے، یہ مذہبی پیشواؤں نے، جو تھیوکریٹس ہیں، انہوں نے ایجاد کیا، یہ ان کا بنایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے اپنے فقہوں کے اوپر لے کر آئے۔ ویسے جو نکاح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے قرآن کی روح سے؟ مرد اور عورت باہمی رضامندی سے گواہوں کی موجودگی میں جب وہ نکاح کر دیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں، سائن کر دیتے ہیں اس نکاح کے ڈاکومنٹس کے اوپر دو گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ کسی وہ اس کی نکاح خواہ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کے لیے وہ جو ولی ہوتا ہے جس کو انہوں نے نکاح کے اختیارات دیے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے مذہب نے اپنی طرف سے ڈالے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے مردوں کو بھی براہ راست مخاطب کر کے بات کہی ہے، اور عورتوں کو بھی براہ راست مخاطب کر کے بات کی ہے۔ درمیان میں کسی وکیل کو نہیں لیا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو ان کا وکیل ہے، جو ان کا جو ولی ہوتا ہے، جس کو وہ ولی بولتے ہیں، تو وہ ولی نہیں ہوتا نکاح کے اندر، نہ عورت کا نہ مرد کا۔ یہ براہ راست دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ وہ ایک ریٹن ڈاکومنٹس جو نکاح نامہ ہوتا ہے جیسے ہمارا پاکستان میں ہے، اس کے اوپر گواہوں کی موجودگی میں، اور اگر کوئی مجسٹریٹ ہے تو اس کی موجودگی میں، یا کوئی وہ حکومت کا مقرر کردہ نمائندہ ہو ان کی موجودگی میں، لوگوں میں پبلکلی ان کے سامنے جب وہ سگنیچر کر دیتے ہیں تو وہ ہسبینڈ وائف بن جاتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی خطبہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر وہ نکاح خواہ نہیں ہے، نکاح رجسٹرار ضرور ہے، وہ ہونا چاہیے، اس کی موجودگی میں یہ چیز ہونی چاہیے، اور وہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہونا چاہیے، وہ پبلک کا کوئی آدمی ہو یا وہ حکومت کا کوئی مقرر کردہ نمائندہ ہو، تو وہ ہو، اور اس کو باقاعدہ اندراج ہونا چاہیے اس کا، تو گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اس میں وہ جو بتا رہے ہیں کہ جو ولی اور وہ جو نکاح خواہ ہے، نکاح خواہ اور ولی کا کوئی کریکٹر نہیں ہے، یہ مذہب کی طرف سے ڈالا گیا ہے۔ جب ڈالا گیا ہے تو پھر مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنیوں والا نکاح پڑھائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شیعوں والا پڑھائیں گے، تو اس سے پھر وہ معاشرے کے اندر مذہبی فساد جو ہے وہ برپا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، تو اس سے آپ کے اوپر حقائق جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شکریہ۔